بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق میں یہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے آپ حضرات ذی رحم محرم کی تعریف سن لیجئے۔ ذی رحم محرم وہ نسبی رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے کہ ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نیچے تک۔ یہ سب وہ ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے۔ ذی رحم محرم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک اصول سمجھ لیجئے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدتا ہے، جو کہ کسی کا وہ غلام رہا ہو، تو وہ ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدنے کے بعد وہ ذی رحم محرم رشتہ دار خریدتے ہی فوراً آزاد ہو جائے گا۔ یعنی جو ذی رحم محرم رشتہ دار غلام تھا، اگر کوئی اس کا اپنا نسبی رشتہ دار یعنی ذی رحم محرم رشتہ دار خریدے، تو جیسے ہی اس غلام کو خریدا جائے گا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے جس نسبی رشتہ دار نے خریدا ہے وہ اس کا غلام بن کے رہے گا، نہیں، بلکہ ذی رحم محرم رشتہ دار کے خریدتے ہی فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک اور اصول سمجھ لیجئے کہ جو اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدتا ہے وہ خریدتے ہی آزاد تو ہو جائے گا، البتہ سبب عتق اختیار کرنے کی وجہ سے بقدر ملک ولا ملے گی۔ یہ کیا ہے بقدر ملک ولا ملے گی؟ آپ آگے سبق میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ چلیے، ذی رحم محرم رشتہ دار کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اصول بھی آ گیا کہ ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدنے سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ ایک اور بات آپ سمجھ گئے کہ جو اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدے گا تو وہ سبب عتق اختیار کرنے کی وجہ سے بقدر ملک ولا ملے گی۔ اب آپ ایک مسئلہ سمجھیے۔ مسئلہ کیا؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے بلیک بورڈ میں ایک مسئلہ بنایا ہے، ایک نقشہ بنایا ہے، آپ اس نقشہ کو دیکھیے۔ نقشہ میں دیکھیے میں نے میت لکھا ہے، میت کا نام زید ہے اور میت کی 3 بیٹیاں ہیں، یعنی زید کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ زید یہ غلام تھا اور اس کی 3 بیٹیاں آزاد تھی۔ وہ کیسے آزاد تھی؟ آپ اس کے پیچھے مت پڑیں، بہر کہ اس کی 3 بیٹیاں آزاد تھی اور زید 3 بیٹیوں کا باپ کسی کا غلام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ زید کی 2 بیٹی یعنی کبریٰ اور صغریٰ، ان دونوں نے 50 دینار دے کر اپنے غلام باپ زید کو آزاد کرا لیا۔ اور ابھی میں نے آپ کو اصول بتایا تھا، جو کوئی اپنے نسبی رشتہ دار کو خریدے گا، خریدتے ہی فوراً وہ نسبی رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ جیسے ہی صغریٰ اور کبریٰ نے اپنے باپ کو 50 دینار دے کر کے خریدا تو فوراً اس کا باپ زید آزاد ہو گیا۔ اب جب زید آزاد ہو گیا تو زید کے آزاد ہونے کے بعد اب زید کا انتقال ہوا۔ اب زید کا انتقال ہوا تو وارثین میں صرف زید کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی صغریٰ ہے اور ایک بیٹی کبریٰ ہے اور ایک تیسری بیٹی وسطیٰ ہے۔ زید کی بیوی کا انتقال زید سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اب ترکہ کیسے تقسیم کریں گے؟ اور چونکہ زید غلام تھا، اس کی بیٹیوں نے اسے آزاد کرایا، تو جن جن بیٹیوں نے آزاد کرایا تھا تو انہیں ولا بھی ملے گی اپنے باپ کی طرف سے۔ اب ہم مسئلہ بناتے ہیں، تو آپ نقشہ میں دیکھیے کہ نقشہ میں میت کا نام میں نے لکھا، میت کا نام زید اور بیٹی ہے کبریٰ اور ایک بیٹی ہے صغریٰ اور ایک بیٹی ہے وسطیٰ، 3 بیٹیاں ہیں۔ تو ان 3 بیٹیوں کو بحیثیت اصحاب فرائض کے ثلثان ملے گا، اس لیے میں نے ثلثان 3 بیٹیوں کے نیچے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کبریٰ اور صغریٰ ان دونوں بیٹیوں کو بحیثیت اسبات سببی ہونے کے الگ سے ان کو ولا ملے گی، اس وجہ سے میں نے کبریٰ اور صغریٰ ان دونوں بیٹیوں کو الگ سے لکھا اور اس کے نیچے میں نے لکھا اسبۂ سببی۔
یہاں تک تو مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب مسئلے کی تخریج ہوئی ہے، مسئلے کی تخریج ہوئی ہے 3 سے۔ کیوں مسئلے کی تخریج 3 سے ہوئی ہے؟ مسئلے کی تخریج 3 سے اس لیے ہوئی ہے کہ صرف یہاں پر سہام میں ثلثان ہے۔ اب جب صرف ثلثان تنہا ہو تو اس صورت میں مسئلہ 3 سے بنتا ہے، تو لہٰذا مسئلے کی تخریج 3 سے ہوئی۔ 3 کا ثلثان 2 ہوتا ہے، وہ 2 تینوں بیٹیوں کو دے دیا گیا، بچا 1۔ ثلثان میں یعنی 3 میں 2 چلے گئے، بچا 1۔ تو وہ جو 1 بچا ہے وہ اسبائے سببی یعنی کبریٰ اور صغریٰ ان دونوں بیٹیوں کو دے دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں وہ بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو 50 دینار دے کر آزاد کرایا تھا۔ چونکہ باپ کو خریدنے سے، ابھی میں نے اوپر مسئلہ آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اپنے نسبی رشتہ دار کو خریدے، ذی رحم محرم رشتہ دار کو خریدے تو خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو صغریٰ اور کبریٰ ان دونوں نے 50 دینار کے عوض اپنے باپ کو آزاد کرایا تھا، تو لہٰذا سبب عتق اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں اب باپ کی ولا بھی ملے گی۔ اب وہ ولا یعنی اسبائے سببی ہونے کی وجہ سے وہ جو مسئلے کی تخریج 3 سے ہوئی تھی، 2 تو ثلثان ہونے کی وجہ سے تینوں بیٹیوں کو دے دیا گیا، اور 1 بچا وہ کبریٰ اور صغریٰ کو بحیثیت اسبائے سببی کے وہ 1 حصہ دیا گیا۔ اب یہاں تک آپ ایک بار عبارت دیکھ لیجئے اور عبارت کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو شخص، ترجمہ کر رہا ہوں میں، جو شخص اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کا مالک ہوا ہو، من ملک مالک ہوا ہو، عتق علیہ تو وہ محرم رشتہ دار اس پر آزاد ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، اور آزاد شدہ کی ولا اسے ملک کے مطابق بقدر ملک کے حاصل ہو جائے گی۔ کَثَلَاثِ بَنَاتٍ، جیسے کہ مثال آپ نے بلیک بورڈ میں جیسا کہ نقشے میں سمجھا اسی مثال کو صاحب کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ کَثَلَاثِ بَنَاتٍ، جیسے کہ 3 بیٹیاں ہیں۔ لِلْكُبْرَى ثَلَاثُونَ دِینَارًا، کبریٰ بیٹی 30 دینار دیا، وَلِلصُّغْرَىٰ 20 دیناراً، اور صغریٰ بیٹی کے پاس 20 دینار ہیں۔ کبریٰ بیٹی کے پاس 30 دینار اور صغریٰ بیٹی کے پاس 20 دینار۔ فَاشْتَرَطَا أَبَاهُمَا بِالْخَمْسِينَ، ان دونوں بیٹیوں نے یعنی کبریٰ اور صغریٰ ان دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کو خریدا 50 دینار کے عوض۔ ثم مات الاب، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، وَتَرَكَ شَيْئًا، اور باپ کچھ چھوڑ کر مر گیا۔ فَالثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا بِالْفَرْضِ، تو ثلثان تمام بیٹیوں کے درمیان، تمام بیٹی سے مراد تینوں بیٹیوں کے درمیان یعنی کبریٰ، صغریٰ اور وسطیٰ، تینوں بیٹیوں کے درمیان بحیثیت اصحاب فرائض کے ثلثان تقسیم ہو جائے گا۔ والباقی بین مشتریتی الاب اخماسا بالولاء، اور باقی باپ کے خریدنے والے دونوں بیٹیوں کے درمیان بطور ولا کے 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ عبارت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ عبارت میں مثال جو بیان کر رہے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، کبریٰ کے پاس 30 دینار ہے، صغریٰ کے پاس 20 دینار ہے، ان دونوں نے اپنے باپ کو خریدا، پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو تینوں بیٹیوں کو مشترکہ ثلثان مل جائے گا، یعنی ثلثان حصہ ملے گا، جیسا کہ آپ نے نقشے میں دیکھا تھا کہ ثلثان حصہ ملا ہے، اور ثلثان میں تینوں بیٹیاں برابر کی شریک ہیں، بچا 1 حصہ بحیثیت اسبا کے۔ جن 2 بیٹیوں نے اپنے باپ کو خریدا تھا ان 2 بیٹیوں کو بطور ولا کے یعنی اسبائے سببی ہونے کے ان 2 بیٹیوں کو ولا ملے گی۔ ولا میں وسطیٰ بیٹی شامل نہیں ہوگی۔ کیوں شامل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ خریدنے میں وسطیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، وسطیٰ کا دینار، پیسہ، روپیہ وغیرہ کچھ لگا نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو آپ نے مسئلہ کو صرف سمجھا ہے کہ کن بیٹیوں نے خریدا تو کن کو بحیثیت اسبا کے کتنا ملا اور بحیثیت اصحاب فرائض کے کتنا ملا۔ اب آگے کے سبق میں یہ سمجھاؤں گا کہ مسئلے کی تخریج کیسے ہوگی، اور اسبا ہونے کے اور اصحاب فرائض ہونے کے تمام بیٹیوں کو کل سہام کتنے ملیں گے، وہ مسئلے کی تخریج میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا
انشاءاللہ تعالی۔